बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। السلام علیکم ویورز۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی اور سب جگہ ان کی حکومت تھی۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن کریم میں عاد کے ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں ارمزاد الماد بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے اور عاد اولا کے مقابلے میں کوئی آسانیاں بھی ہے۔ اس کی تحقیق میں مفسرین موقرین کے اقوال مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے اور اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کے اولاد میں عاد ہے، یہ عاد اولا کہلاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا اور وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد آخری کہتے ہیں۔ بیان القرآن، یہ قوم جہاں آباد تھی اس مقام کو قرآن مجید میں احقاف کہا گیا ہے۔ اس قوم کے عروج کا زمانہ 100 سے 2300 قبل مسیح تک ہے۔ یہ قوم نہایت طاقتور قوم تھی اور خوب نوجوان بھی اور بہت قوی اور اس قدر خوشحال تھی، اس سے قبل دنیا میں ایسی قوم نہیں گزری۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے زمین کے ایک بڑے خطے پر 1500 سال حکومت کی۔ یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے، ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سے نکال دیتے تھے۔ ان پر نہ بڑھاپا آتا اور نہ ہی بیمار ہوتے، ہمیشہ کی جوانی ان کا مقدر تھی، صحت مند اور جوان رہتے اور اسی جوانی میں موت نہ آتی تھی، اور وہ لوگ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ روایت میں ان کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے سخت اور بلند پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے ہوئے تھے اور اس کام میں ان کا ثانی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ ان کی زمینیں سرزب شاداب تھی اور باغات سے بھری ہوئی تھیں، جسمانی قوت و طاقت میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ قرآن میں نہ صرف اس کا تذکرہ ہے بلکہ باقاعدہ ایک سورہ ہود میں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی تو شیطان نے انہیں بہکایا اور ان کی طاقت کا گھمنڈ اور غرور دلایا کہ تم سے زیادہ طاقت و قوت میں کون ہوگا۔ نتیجتاً انہوں نے زمین میں خرابی شروع کر دی اور اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرنے لگے۔ ان کے دل میں بھی یہی خیال باطل ہو گیا کہ اتنی بڑی کائنات کو کوئی ایک طاقت کیسے چلا سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے ہر کام کے لیے ایک الگ بت بنا لیا۔ کوئی بت اولاد کے حصول کے لیے تھا تو کوئی کھیتوں، باغات اور کاروباروں اور نفع نقصان کے لیے تھا۔ بارش کے لیے الگ خدا تھا تو دشمن پر فتح کے لیے الگ۔ اسی طرح انہوں نے بے شمار خدا بنائے ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری ہے، اور قوم عاد کی طرف سے ان میں سے ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انہوں نے قوم عاد کو اللہ کی طرف بلایا اور راہ حق کی دعوت دی تو قوم عاد جب اپنی قوت و طاقت پر مغرور تھی، وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق معلوم ہوتے ہو، تم کہتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہمیں تمہاری باتیں جھوٹ لگتی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، بلکہ احمق تو تم ہو جو اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے تمہیں اس قدر قوت و طاقت عطا کی ہے وہ خود اپنی ذات میں کس قدر طاقتوں کا مالک ہوگا۔ میں تو اس کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوں اور میں خود اس کے آگے اختیار نہیں رکھتا، میں تو تمہیں بس وہی بتاتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، تو بس ایک پیغام پہنچانے آیا ہوں، یعنی میں خود سے کوئی من گھڑت قصہ تمہیں نہیں سنا رہا بلکہ وہی بتا رہا ہوں جو مجھے حکم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہود ہم کیسے مان لیں کہ تم نبی ہو جبکہ تم بھی وہی کھاتے ہو جو ہم کھاتے ہیں اور وہی پانی پیتے ہو جو ہم پیتے ہیں؟ جب ہمارے تمہارے بیچ کسی چیز کا فرق نہیں ہے تو پھر تم پیغمبر کیسے ہو گئے؟ اور پھر تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم طاقت میں کس قدر ہیں کہ ہم میں ایک آدمی کا قد 60 ہاتھ ہے؟ ایسے میں کون سی طاقت ہے جو ہم سے اور ہمیں زیر کرے گی؟ اے ہود، تم احمق ہو جو ہمیں ڈراتے ہو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ کی بات کرو کہ جس نے تمہیں یہ سب عطا کیا ہے تو وہ تم پر اور بھی احسان فرمائے گا اور تمہیں مزید کثرت سے نوازے گا، اور اگر تم نہ سمجھے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور بے شک وہ بہت برا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تو ہمیں کس ڈر سے ڈراتا ہے؟ وہ جو نظر نہیں آتا، کہاں ہے تیرا خدا؟ ہمیں بھی دکھاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں۔
وہ کس قدر طاقتور ہے اور کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور نہ مجھے تمہارے ان جھوٹے خداؤں کا ڈر ہے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ میرے لیے تو بس میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا سمجھانے والا فرض پورا کر چکا اور جس کا مجھے حکم تھا، اور اب تمہارا معاملہ رب کے پاس ہے اور وہی جانے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا، حود باتیں نہ بناؤ اور جس عذاب کے ہم سے وعدے کرتے رہے ہو سامنے لاؤ، ہم بھی دیکھیں ہمیں کون اکھاڑ سکتا ہے۔ تب حضرت حود نے جواب دیا کہ اب طے ہو گیا ہے کہ تم پر عذاب الہی نازل ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر بارش کو روک دیا اور قحط نازل فرمایا کہ زمینیں بنجر ہوئیں، باغات اجڑ گئے، املاک تباہ ہو گئیں۔ روایات میں تذکرہ ہے کہ قحط کی مدت جب 7 سال ہوئی تو وہ لوگ حضرت حود کے پاس آئے جو اس سارے وقت میں قوم کو سمجھانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اور جب وہ اپنے خداؤں سے مایوس ہو گئے تو حضرت حود سے دعا کی اپیل کی، تو آپ نے کہا کہ تم لوگ ابھی اللہ سے ڈر جاؤ تو وہ تم پر اپنی رحمت کے دہانے کھول دے گا۔ قوم عاد نے کہا کہ پہلے بارش تو ہو تب ہم مانیں کہ تم اور تمہارے رب سچے ہو، اور وہ ہرگز ماننے والے نہ تھے، بس مکر کر رہے تھے اور اللہ ان کے مکر کو خوب جانتا تھا۔ تب حضرت حود نے فرمایا کہ یہ بستی گناہ گاروں سے بھری ہے، ہمیں کہیں اور جا کے دعا کرنی ہوگی، اور کچھ لوگ کا وفد لے کر بیت اللہ کے مقام پر جا کر دعا فرمائی۔ حضرت حود علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ان کی دلوں کو حال بہتر جانتا ہے، ان کے لیے وہی کر جو بہتر ہے۔ تب آسمان پر 3 بادل نمودار ہوئے، جو ان میں ایک سرخ، ایک سفید اور ایک سیاہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ سرخ بادل میں آندھی ہوتی ہے اور سفید خالی ہوتا ہے اور سیاہ میں پانی ہوتا ہے، تو انہوں نے سیاہ منتخب کیا۔ حضرت حود نے فرمایا، افسوس، تم نے اپنے لیے بڑا دردناک عذاب چن لیا ہے، اور کہا کہ جاؤ، یہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ وہ لوگ دوڑے دوڑے خوشی سے آئے اور کہا کہ ہم وہ مانگ لائے جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور دیکھتے اس بادل کا رنگ سیاہ ترین ہوا اور پورے آسمان پر پھیل گیا اور دن میں اندھیرا ہو گیا۔ اس میں سے ہوا چلنے لگی۔ جب وہ ہوا تیز ہونے لگی تو انہوں نے بچاؤ کی تدبیر کی۔ جتنے مرد تھے انہوں نے اپنے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھسا لیے اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال مضبوطی سے بیٹھ رہے، اور درمیان میں بچوں اور عورتوں کو رکھا اور کہا کہ اب دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں ہٹاتا ہے۔ 3 طرف تو پہاڑ ہیں اور ایک طرف ہم لوگ ہیں جو کہ ان پہاڑوں جتنی بڑی طاقت ہیں۔ تب ایک کڑک آواز آئی جسے رعد کا نام دیا جاتا ہے، تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور پہاڑ ٹوٹ کر بکھر گئے، اور ہوا انہیں زمین سے اڑاتی اور ایک دوسرے سے یوں پٹکتی کہ ان کے سر کچل جاتے، اور اس طرح قوم عاد ہلاک ہوئی اور یوں زمین پر پڑے تھے جیسے کھجور کے مضبوط تنے کٹ کر گرے پڑے ہوں۔ قوم عاد پر عذاب کی صورت نازل ہونے والا طوفان، جس کی میعاد 7 دن اور 8 راتیں بیان ہوا ہے، اور جس نے قوم عاد جیسے دیو قیامت لوگوں کو اٹھا کر پٹخا۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب قوم عاد کو عذاب دیا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ان پر بعد سرسر چھوڑ دو، کیونکہ انہیں گمان تھا ان کو کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی۔ رعد ایک آواز ہے جو کلیجے ہلا دیتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ ایک آسمانی بجلی کی کڑک ہے جو دکھنے میں بالکل باریک ہوتی ہے پر بہت زیادہ کڑک ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت حود ان کے متبعین نے بیت اللہ میں ہی سکونت رکھی اور وہیں وفات پائی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔